نہ ملا پر دوسرا، ڈھونڈنے والوں نے ڈھونڈا نہ ملا پر دوسرا، مرتجا جیسا کوئی ان کو بہادر دوسرا، پیٹ کر کہتے ہو سینا یا علی اور یا حسین، ظاہری کچھ اور ہے اور دل کے اندر دوسرا، مصطفیٰ کے عاشقوں کو کیا مٹاؤ گے بھلا، ایک سر کاٹو گے تو اٹھ جائے گا سر دوسرا، ایک سر کاٹو گے تو اٹھ جائے گا سر دوسرا۔ حضرت علامہ مولانا مفتی آفتاب علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، لیکن حضرت کے آنے سے پہلے میں مرحوم تاج محمد کے حوالے سے 4 مصرے پڑھتا ہوں، اور قسم خدا کی میں اتنی محنت سے یہ 4 مصرے یاد کیا ہوں، میں سب لوگوں کے شعر پر توجہ جاتا ہوں، اور خاص کر میں ان کے گھر والوں کی توجہ جاتا ہوں، اور میں بالخصوص ہمارے دادا مقبول دادا ان کی توجہ جاتا ہوں، پیچھے ہمارے حاجی صاحب بیٹھے ان کی بھی توجہ جاتا ہوں، آپ سب کی توجہ شعر سنیں جاتا ہوں کہ جب بھی پہنچا مصطفیٰ کا وفادار قبر میں، ہاتھ دبا کے نہیں ہاتھ اٹھا کر بولیے سبحان اللہ، جب بھی پہنچا مصطفیٰ کا وفادار قبر میں، کر دی خدا نے نور کی بوچھار قبر میں، شعر یہاں سے نہیں یہاں سے سنیں، جب بھی پہنچا مصطفیٰ کا وفادار قبر میں، کر دی خدا نے نور کی بوچھار قبر میں، اور آنکھیں کھلی ہوئی ہیں انہیں بند نہ کرو، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں انہیں بند نہ کرو، دیکھوں گا ان سے چہرے سرکار قبر میں، دیکھوں گا ان سے چہرے سرکار قبر میں، دیکھوں گا ان سے چہرے سرکار قبر میں، اور لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، اور یا رسول اللہ قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، یا رسول اللہ قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، یا رسول اللہ ہم تو محشر میں تمہیں دیکھنے کو آئے ہوئے تھے، ہم تو محشر میں تمہیں دیکھنے کو آئے ہوئے تھے، یارم یہی دعا میری قلب و جگر کی ہے، اس راہ پر چلا جو شاہ پہلے کی ہے، منزل کی جستجو نہ حدیث والی نظر کی ہے، تمنا نظر کی ہے، دیدار ہو میرا یہ تمنا نظر کی ہے۔ اب آئیے بغیر کسی تاخیر کے ملک ہندوستان کے اس انمول خلیف سے ملاقات کریں، جس کو دنیا خطیب اہل سنت ترجمان مسلک اعلی حضرت بابر اہل سنت مجاہد اسلام غلام سلطانی عاشق محبوب سبحانی حضرت علامہ مولانا مفتی آفتاب علیہ السلام کی آمد ہو رہی ہے۔ میں حضرت سے کہوں گا تو خطابت کے ذرا پھول کھلا دے آ کر، تو خطابت کے ذرا پھول کھلا دے آ کر، سارے سوے ہوئے سہنے ہوئے جگہ دے آ کر، تجھ سے یا گزارش ہے میری خطیب دورہ، سلسلہ سب کا مدینے سے ملا دے آ کر، تشریف لائے بیان خلافت کے شہسوار بزم سنیت کے عالم بردار، جن کا آپ کہنا ہے دیدار، جن کی تقریر سے مل جائے شرسال، جن کے خطاب سے محفل میں آ جائے بہار، دشمنان مصطفیٰ ہو جاتے ہیں بیمار، عاشقان مصطفیٰ کرتے ہیں ان سے پیار، اب ہو جائیے تیار نعرے لگانے کے لیے میرے یار، آ رہے میدان خلافت کے تاجدار خطیب بیوا واسط خیر الانام حضرت علامہ مفتی آفتاب علیہ السلام، آئیے زوردار نعرے سے آگے سے لے کے پیچھے تک، دائیں سے لے کے بائیں تک پورا مجمع نبی کی نام پر ہاتھ اٹھا کر لہرا کر بولے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرے حیدری، حضرت علامہ مولانا مفتی آفتاب علیہ السلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماگی ہدوان قرسم خدا کی دے، ماگی ہدوان قرسم خدا کی دے، بس نام مصطفیٰ کا وسیلہ لگا کے دے، اور تجھ کو اگر عشق ہے رسول انعام سے، اپنی زبان کو کھول محمد کی۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے باوقار علماء ذوی الاحترام والاحتشام و دیگر برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ
والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر شام کائنات کے بدر الدجا، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کی آل پاک پر درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. پڑھیے باواز بلند: اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ حضرات کو بخوبی معلوم ہے کہ یہ محفل مرحوم چچا تاج محمد صاحب قبلہ کے اصال ثواب کی بنسبت منعقد کی گئی. یقیناً جس طرح سے آج وہ ہماری نظروں سے روپوش ہو گئے، رفتہ رفتہ ہم اور آپ اور ایک ایک آدمی اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا. لیکن یہاں سے جانے والے کی کیفیت کیا ہوا کرتی ہے، یہ آج وہ اثر ہماری نظروں میں نہیں کہ ہم اسے ملاحظہ کر سکیں. کہ جب نبی کا ایک دیوانہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو بظاہر ہمارے دل غمگین نظر آتے ہیں. ہمارا کوئی اپنا ہمیں چھوڑ کر کے جاتا ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ انتہائی درد اور شدت سے ہم گزر رہے ہیں. لیکن وہ دیوانہ جو نبی کا چاہنے والا ہے، نبی کے دین کا خادم ہے، اس کی خدمت کرنے والا ہے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ایک شاعر اپنے احساس و جذبات کو چند اشعار میں پیروتا ہے. میں پیش کرتا ہوں، آپ حضرات سماعت فرمائیں. لحد میں آقا کی دید ہوگی، میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں. لحد یعنی کی قبر. لحد میں آقا کی دید ہوگی، میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں. لحد میں آقا کی دید ہوگی، میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں. ہماری آنکھیں روتی ہیں، ہمارا دل روتا ہے، لیکن جانے والا کیا کہتا ہے؟ میرے عزیزوں یہ رونا کیسا مکان ہی تو بدل رہا ہوں. میرے عزیزوں یہ رونا کیسا مکان ہی تو بدل رہا ہوں. یقیناً تاج محمد صاحب قبلہ ہماری نظروں سے روپوش ہو گئے، لیکن بظاہر انہوں نے صرف اپنے مکان کو چینج کیا ہے، یعنی ہماری ظاہری نظروں سے دور ہو گئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کے لیے وہ قبر میں تشریف فرما. اور شاعر کیا کہتا ہے؟ لگا کے خوشبو میں سو رہا ہوں، مجھے
فرشتوں اٹھاؤ جلدی. جب ایک مومن قبر میں جاتا ہے اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ لگا کے خوشبو میں سو رہا ہوں، مجھے فرشتوں اٹھاؤ جلدی. نبی ہمارے سامنے ہیں، خوشی کے مارے مچل رہا ہوں. نبی ہمارے سامنے ہیں، خوشی کے مارے مچل رہا ہوں. لحد میں آقا کی دید ہوگی، میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں. اور شاید کیا کہتا ہے؟ میرے جنازے پہ رونے والوں، فریب میں ہو بغور دیکھو. میرے جنازے پہ رونے والوں، فریب میں ہو بغور دیکھو. مرا نہیں ہوں غم نبی میں، لباس ہستی بدل رہا ہوں. مرا نہیں ہوں غم نبی میں، لباس ہستی بدل رہا ہوں. اور جب قبر میں نبی کے دیوانے سے منکر نکیر سوال کے لیے آتے ہیں تو دیوانہ کیا کہتا ہے؟ ہو بعد میں یہ سوال پہلے، نکیر و آقا کا ذکر چھیڑو. وہ بعد میں یہ سوال پہلے، نکیر و آقا کا ذکر چھیڑو. ملن کی شب ہے کفن میں اپنے، خوشی کے مارے مچل رہا ہوں. لحد میں آقا کی دید ہوگی، میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں. میرے عزیزوں یہ رونا ایسا مکان نہیں تو بدل رہا ہوں. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. شاعر کہتا ہے کہ جھوٹا رشتہ ہے ہر آدمی کا، کچھ بھروسہ نہیں زندگی کا. گل نکلتا ہے جیسے چمن میں، روح نکلے گی ویسے بدن سے. کچھ رہا نہ رہے گا کسی کا، کچھ بھروسہ نہیں زندگی کا. صاف کہتا ہے تم سے یہ قرآن، موت سے پہلے بن جا مسلمان. صاف کہتا ہے تم سے یہ قرآن، موت سے پہلے بن جا مسلمان. کچھ رہا نہ رہے گا کسی کا، کچھ بھروسہ نہیں زندگی کا. حضرات گرامی، میں نے خطبہ مسنہ کے بعد جس آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب قدیر اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا. جس کا عام مفہوم یہ ہے کہ اگر تم بھلائی کرتے ہو تو اپنی نفس کے لیے، اپنی جان کے لیے، اپنی ذات.
آپ بھلائی کرتے ہو تو اس کا فائدہ آپ ہی کی ذات تک لوٹ کر کے واپس آئے گا۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر آپ برائی کا عمل پیش کرتے ہو، برائی کو انجام دیتے ہو، فَلَهَا، تو بھی وہ آپ کی ذات کے لیے، آپ کی نفس کے لیے۔ انسان اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح سے ہے جسے آخرت کی طرف کوچ کرنا ہے، اور ہر شخص کی اصل منزل، مقصود منزل وہ آخرت ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہے، ہر کسی کو اس کی طرف رجوع ہو۔ اس لیے دنیا میں انسان جب تک قائم رہے تب تک ایسے امور کو انجام دے کہ جب وہ ان امور کو، ان اعمال کو خدا کی بارگاہ میں لے کر کے حاضر ہو تو اللہ رب العزت خوشنودی کے ساتھ اسے جنت عطا فرمائے اور اسے سرخروئی حاصل۔ اب اگر ایک انسان ہے جسے کہیں شہر بمبئی یا پھر کہیں دور دراز کا سفر کرنا ہے، اور وہ شخص یہاں سے نکلتا ہے، نکلنے کے بعد چوراہے پہ جاتا ہے، وہاں پہ سواری پکڑتا ہے، سواری پکڑ کر کے خلیل آباد، خلیل آباد سے جو گاڑی شہر بمبئی کو جائے گی، وہ اس گاڑی کو پکڑتا ہے، اس گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے، تو یقیناً بظاہر ہے وہ انسان اپنے منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ لیکن اسی کے برعکس اگر کوئی شخص اپنے گھر سے ساز و سامان کو تیار کر کے نکلا اور راستے میں اسے کوئی شخص مل گیا، یا پھر وہ اپنی منزل اور اپنے مقصد کو بھول بیٹھا کہ مجھے جانا کہاں ہے، اور اس نے علاوہ خلیل آباد کے اور شہر بمبئی کے گورکھپور کی سواری پکڑ لی، تو میرے پیارے یقیناً وہ کبھی اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طریقے سے انسان دنیا میں مسافر ہے اور اسے آخرت کی طرف کوچ کرنا ہے، لہٰذا ہمیشہ وہ ذہن میں اس بات کو رکھے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کوچ کرنا ہے، اس کی طرف پلٹنا ہے۔ دنیا ایک مسافر خانہ ہے اور ہم اس میں مسافر کی طرح سے ہیں۔ اگر دنیا کے لہو و لعب میں ہم مشغول ہوں گے تو یقیناً ہم اپنے منزل مقصود سے بھٹک جائیں گے۔ لہٰذا اس بات کو ہمیشہ اپنے ذہن و فکر میں رکھے، موت ایک برحق شے ہے، خواہ وہ مفتی کی شکل میں ہو یا پھر عالم کی شکل میں ہو یا کسی سینئر کی شکل میں ہو، کسی ڈاکٹر کی شکل میں ہو، انجینئر کی شکل میں ہو، ہر شخص کو موت آ کر کے رہے گی، کوئی شخص اس سے رستگاری نہیں پا سکتا۔ لیکن جو کام وہ اپنی دنیا میں رہ کر کے اچھے کام انجام دے کر کے جائے گا تو دنیا بھی یاد کرے گی، اور جب نبی کا دیوانہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والا شخص خدا کی بارگاہ میں اپنے انعامات کو لے کر کے پیش ہوگا تو یقیناً اللہ کی بارگاہ میں اسے سرخروئی حاصل۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ جو ایک صوفی بزرگ ہیں، اپنے توبہ و استغفار سے پہلے کے واقعے کو بیان فرماتے ہیں، تو تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک تاجر شخص تھے، تجارت کرنے والے تھے، اور کوئی عام معمولی انسان نہیں کہ کپڑے کا یا پھر جوتے چپل کا یا پھر کسی ادنا سی چیز کے سوداگر ہوں، تجارت کرنے والے ہوں، نہیں، بلکہ آپ ہیرے جواہرات موتیوں کے سوداگر تھے۔ ایک مرتبہ آپ ایک جگہ پر آپ کو جانا ہوا، آپ نے گھوڑے کو تیار کیا، تیار کرنے کے بعد ایک بادشاہ کے پاس پہنچے اور بادشاہ سے ملنے کی خواہش ظاہر فرمائی۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے وزیر اس کے دربان سے ملتے اور کہتے ہیں کہ میں ایک تاجر شخص ہوں اور بہت دور دراز کا سفر کر کے میں بادشاہ کے پاس آیا ہوں اس سے تجارت کرنے کے لیے، لہٰذا بادشاہ سے میری ملاقات کروا دی جائے۔ تو وزیر نے کہا کہ آج کے دن آپ کی ملاقات نہیں ہو پائے گی۔ اس کی وجہ اس نے یہ بیان فرمائی کہ آج بادشاہ اپنے تمام تر سپہ سالار، تمام تر لشکروں کے ساتھ جنگل میں کسی
خاص کام کے لیے جا رہا ہے۔ تو خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ایسا ہے جب بادشاہ اپنے کام سے فارغ ہو جائے گا تو بادشاہ جیسے ہی اپنے کام سے فراغت حاصل کرے گا میری ملاقات اس سے وہیں پر کرا دی جائے۔ وزیر نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنے گھوڑے کو تیار کیا، تیار کرنے کے بعد بادشاہ کے قافلے کے پیچھے پیچھے آپ بولیے اور ایک دور مقام پر کھڑے ہو کر آپ اپنی نظروں سے مشاہدہ کرنے لگے کہ آج اس جنگل میں، اس بیابان میں کون سا اہم کام بادشاہ کا ہے کہ جس کو انجام دینا بہت ضروری۔ کہ میں ایک تاجر شخص اتنے دور دراز سے سفر کر کے آیا ہوا ہوں، ہو سکتا ہے میری ملاقات بادشاہ سے نہ ہو پائے دوبارہ، لیکن بادشاہ اتنے اہم مقصد کے لیے آخر اس بیابان میں، اس جنگل میں کیوں کر آیا ہے؟ آپ دور کھڑے ہو کر کے تمام تر معاملات کو مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ بادشاہ کے کچھ سپاہی آتے ہیں، ایک خیمہ نصب کیا ہوا ہے، اس خیمے کے ارد گرد کھڑے ہوتے ہیں۔ کھڑے ہونے کے بعد چند کلمات کہتے ہیں، کلمات کہنے کے بعد پھر وہاں سے واپس ہو جاتے ہیں۔ دوسرا لشکر آتا ہے، آنے کے بعد وہ بھی چند کلمات کہتے ہیں، کہنے کے بعد وہ لوگ بھی وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد عورتوں کے لشکر کے ساتھ ایک بڑا گروہ آتا ہے، وہ بھی آنے کے بعد ہیرے جواہرات تشتریوں سے بھرے ہوئے اس خیمے کے پاس آئے۔ ان عورتوں نے بھی کچھ کہا، کہہ کر کے وہاں سے رخصت ہو گئی۔ آخر میں بادشاہ اپنے تمام تر لشکر اور سپاہیوں کے ساتھ آتا ہے، وہ بھی کچھ کہتا ہے، کہنے کے بعد وہاں سے واپس ہو جاتا ہے۔ اب حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس چیز کو مشاہدہ فرما رہے کہ آخر یہ لوگ یہاں پر کہہ کیا رہے ہیں، یہ خیمہ کیسا ہے۔ پھر آپ نے وزیر کو بلایا، بلانے کے بعد آپ نے سبق دریافت کیا کہ آخر بادشاہ یہاں پر کیا کر رہا ہے اور اس کے درباری، اس کے سپہ سالار، اس کے لشکر کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اب بادشاہ کا وزیر کہتا ہے کہ اے تاجر شخص، تمہیں نہیں معلوم کہ یہ خیمہ جو خیمہ نصب کیا ہوا ہے، اس میں بادشاہ کے ایک لوتے بیٹے کی قبر ہے، جو بادشاہ کا ایک نہایت ہی حسین و جمیل اور نوجوان بیٹا تھا، لیکن وہ بیٹا اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اور ہر سال بادشاہ اپنے تمام تر لشکر و جار، تمام تر سپاہیوں کے ساتھ اس کی قبر پر آتا ہے۔ سب سے پہلے علماء اور فضلاء کی جماعت کو بھیجتا ہے، اور وہ علماء اور فضلاء کی جماعت اس کی قبر پر آ کر کے کہتے ہیں کہ اے بادشاہ کے لخت جگر، اے بادشاہ کے نور نظر، اگر علم و حکمت کی بنیاد پر تمہیں بچایا جا سکتا اور تمہیں موت سے روکا جا سکتا تو یقیناً ہم اپنا تمام علم صرف کر دیتے اور تمہیں موت سے بچا لیتے، لیکن اے بادشاہ کے نور نظر یہ کام ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جتنی چیزوں کو پیدا فرمایا ہے، تمام چیز کو موت آنی ہے، ہر چیز کو اس پل سے گزرنا ہے، ہر شخص کو، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس لیے ہم تمہیں موت سے نہیں بچا سکتے۔ اس کے بعد بادشاہ کا دوسرا جو لشکر آتا ہے، وہ تمام تر طبیبوں اور ڈاکٹروں کی جماعت آتی ہے۔ آنے کے بعد وہ لوگ بھی کہتے ہیں یہ بادشاہ کے نور نظر، اے بادشاہ کے لخت جگر، اگر علم و اگر حکمت کی بنیاد پر، ڈاکٹری کی بنیاد پر، طبابت کی بنیاد پر تمہاری موت کو ٹالا جا سکتا اور تمہیں موت سے بچایا جا سکتا تو یقیناً ہم تمام تر علم طب اور دنیا بھر کی جڑی بوٹیوں کو تمہارے قدموں میں پیش کر دیتے اور تمہیں موت سے بچا لیتے، لیکن اے پیارے نور نظر، اے بادشاہ کے لخت جگر، یہ کام ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد عورتوں کی جو جماعت آتی ہے، ہیرے جواہرات کو لے کر کے آتی ہے، وہ عورتیں کہتی ہیں کہ اے بادشاہ کے نور نظر، اے بادشاہ کے لخت جگر، یقیناً اگر حسن و جمال کی بنیاد پر تمہیں موت سے بچایا جا سکتا تو ہم لوگ کھڑے ہو کر کے تمہیں بچا لیتے، اگر ہیرے جواہرات کی بنا پر تمہیں بچایا جا سکتا اور موت سے روکا جا سکتا تو یقیناً ہم تمام تر ہیرے جواہرات صرف کر دیتے اور تمہیں موت سے بچا لیتے، لیکن یہ اللہ رب العزت کا علی الاعلان اور علی الاطلاق یہ فرمان ہے کہ دنیا میں
जितनी भी चीजें हैं उन तमाम चीजों को मौत आनी है मेरे प्यारे। उसके बाद बादशाह तमाम तर सिपाहियों के साथ उस कब्र पर आता है। आने के बाद वही जुमला दोहराता है कि ऐ मेरे नूरे नजर, ऐ मेरे लख्ते जिगर, अगर सारी सल्तनत को लगा करके तुम्हें मौत से बचाया जा सकता और इस सख्त घड़ी से तुम्हें निकाला जा सकता तो यकीनन मैं अपनी तमाम बादशाहत को तुम्हें मौत से बचाने के लिए सर्फ कर देता और तुम्हें मौत ना आने देता। लेकिन है मेरे प्यारे, अल्लाह का फरमान है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि दुनिया में जिस चीज को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा फरमाया है और उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जान डाली है, उन तमाम चीजों को मौत आनी है। इसलिए है मेरे प्यारे, हम सब मजबूर जी। ख्वाजा हसन बीसी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब इस मंजर को मुशाहिदा फरमाया, देख करके आप तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं, उसके बाद रोशनशीनी इख्तियार करते हैं। यकीनन दुनिया की तमाम तर जाहो जलाल और दुनिया की तमाम तर शोहरत, दुनिया की तमाम तर दौलत यही की यही रह जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत का जब ऐलान आ जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत का जब हुक्म आ जाएगा कि हमारी मौत का वक्त मुक़य्यद कर दिया गया है, तो ना तो बूढ़ा देखा जाएगा, ना जवान देखा जाएगा, ना बच्चा देखा जाएगा, ना ही कोई हैसियत देखी जाएगी मेरे प्यारे। यकीनन हर शख्स को इस दुनिया से रुखसत होगा। तो इससे हमें क्या सबक मिलता है? जब तक हम दुनिया में रहें नेक आमाल को करते रहें, ताकि वो नेक आमाल हमारे लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में बख्शिश का जरिया बन सके। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, इन अहसनतुम लिअन्फुसिकुम व इन असाअतुम फलहा, अगर अच्छाइयाँ करोगे तो तुम्हारी जात के लिए है और अगर बुराइयां करोगे तो उसका अज़ाब व इक़ाब भी आप ही के नफ्स पर। हर शख्स दुनिया से रुखसत हो जाएगा। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह अक़दस में एक शख्स हाजिर हुआ। हाजिर होने के बाद कहा कि हुजूर मुझे कुछ नसीहत फरमाइए। क्या फरमाया कि हुजूर मुझे कुछ नसीहत फरमाइए। हजरत इब्राहिम बिन अदहम, ये भी एक पाए के बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। आप उससे फरमाते हैं कि ऐसा है कि जब मुनकर नकीर कब्र में तुमसे सवालात के लिए आए तो उनको झिड़क करके भगा देना, कह देना जाओ हम तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं देंगे, डांट करके उन्हें भगा देना। अब वो शख्स कहता है कि बुजुर्ग, हुजूर आप कैसी नसीहत फरमा रहे हैं, भला कैसे मुमकिन है कब्र में किसी की चल सकती है? तो हजरत इब्राहिम बिन अदहम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दूसरी बात इरशाद फरमाते हैं कि अच्छा ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम्हारा बस नहीं चल सकता, तो ऐसा करो जब मैदान महशर में हिसाब व किताब शुरू होगा तो उस मैदान महशर में अल्लाह रब्बुल इज्जत जब जन्नतियों को जन्नत की तरफ भेजेगा, दोज़खियों को दोज़ख की तरफ भेजेगा, और तुम्हारा नाम भी अगर दोज़खियों में आ जाए, रब तबारक व तआला कहे कि दोज़ख में चले जाओ तो मुकर जाना कि यार अब हम दोज़ख में नहीं जाएंगे। अब वो शख्स कहता है कि कैसी बातें कर रहे हैं, ना तो कब्र में हमारी चल सकती है और ना ही मैदान महशर में कयामत में हमारी चलेगी। अल्लाह के फरिश्ते वहां पर मौजूद होंगे, हम कैसे इनकार कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं कि अल्लाह हम जहन्नम में नहीं जाएंगे। तो हजरत इब्राहिम बिन अदहम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ये शख्स जब तू कब्र में फरिश्तों को नहीं भगा सकता, अल्लाह के सामने मुकर नहीं सकता, उसकी नाफरमानी नहीं कर सकता, तो आज से तहैया कर ले कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कोई ऐसा अमल नहीं करेगा जो उसकी बारगाह में नापसंदीदा साबित हो जाए। बेशक बेशक बेशक। ये हजरत इब्राहिम बिन अदहम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नसीहत फरमाते हैं कि ना तो कब्र में हमारी चलेगी ना आखिरत में हमारी चलेगी मेरे प्यारे। जो नेक अमाल दुनिया में करते हैं ये हमारे साथ जाएगा। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सहाबा कराम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, दुनिया में जब तक रहते हैं बहुत चीजें हम कमा लेते हैं, बना लेते हैं, लेकिन या रसूल अल्लाह क्या हमारे दुनिया में जाने के बाद भी कोई चीज हमारे काम आएगी? हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं
اذا مات الانسان انقطع عمله، انسان جب مردہ ہو جاتا ہے، جب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع کر دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے۔ نمازیں پڑھنی تھی، نمازیں پڑھ لیے، روزے رکھنے تھے، روزے رکھ لیے، خیرات و صدقات کرنی تھی، کر لیے، یتیم و غریبوں کے ساتھ جو بھلائیاں کرنی تھی کر لیے، لیکن میرے پیارے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد تمام تر اعمال کا سلسلہ منقطع۔ اس کے بعد حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابیوں کی تسلی کے لیے 3 چیزوں کو مستثنا فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ الا من ثلاث، الا من صدقۃ جاریۃ، اگر دنیا میں رہ کر کے تم نے کوئی صدقہ جاریہ کیا ہے، آپ نے مسجد یا مدرسے بنوا دیے، یا پھر ایسے کام آپ نے انجام دے دیے جس کی وجہ سے عامت المسلمین اور عام لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے، تو جب تک وہ چیز دنیا میں موجود رہے گی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اللہ رب العزت اس کے صدقے میں آپ کی روح کو اس کا ثواب پہنچاتا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ دوسری چیز کو آقا تو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دوسری چیز او ولد صالح یدعو لہ، دوسری چیز یہ کہ نیک صالح اولاد جو تمہاری مغفرت کے لیے دعائے خیر کرتا ہو، مغفرت کی دعائیں کرتا ہو۔ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن دنیا سے جاتے جاتے آپ نے ایسی نیک صالح اولاد چھوڑ رکھی ہے کہ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد وہ اولاد آپ کے لیے فاتحہ کرواتا ہے، قرآن خوانی کرواتا ہے، مجلسیں منعقد کرواتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرواتا ہے، پھر تمام تر اعمال صالحہ کا ثواب آپ کی روح کو کرتا ہے، آپ کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتا ہے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت اس کا ثواب آپ کی روح کو عطا فرمائے۔ تیسری چیز آقا تو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، او علم ينتفع به، یا پھر ایسا علم جس کے ذریعے سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہوں۔ آپ نے کسی کو عالم بنا دیا اپنے گھر میں، وہ عالم دنیا میں رہے گا، لوگوں کو مسائل بتاتا رہے گا، راہ راست پر لاتا رہے گا، لوگوں کو سمجھاتا رہے گا، بھلائی کے راستے کی طرف لاتا رہے گا، تو جب تک اس علم سے دنیا میں لوگ فائدہ حاصل کرتے رہیں گے، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس کا ثواب بھی آپ کی روح کو پہنچتا رہے گا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ یقیناً تاج محمد صاحب قبلہ نے ہمارے مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے اور عامت المسلمین کے لیے بہت کچھ کیا ہے، اور ان کے بھائی اس مجلس کو منعقد کر کے اور اس اہتمام کو کر کے اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے بھائی کے لیے دعائے مغفرت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔